امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے، امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے۔ ایک دنیا کے علوم ہیں اور ایک آخرت کے علوم ہیں، دونوں ہی علم کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے اور نبی علیہ السلام نے کون سی تعلیمات دیں۔ اللہ کے ہاں علم کس کو کہتے ہیں؟ جو وہی پہلی آئی اقرا، پڑھیے، کیا پڑھنے کو کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا۔ آپ نے معلم کی حیثیت سے کیا پڑھایا؟ اللہ نے کیا پڑھنے کو کہا، آپ نے کیا پڑھایا، اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھ لیجئے، دل کے کانوں سے سن لیجئے، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے بارے میں ہی علوم، اسی کو علم سمجھا، اسی کو علم کہا اور یہی تعلیم دی۔ دنیاوی تعلیم کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، بلکہ اس کی حدیث میں ایک دلیل اس طریقے سے مل جاتی ہے، میرے نزدیک اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ فرمائے اور غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا کہ تم یہودیوں کی زبان جو عبرانی سریانی زبان ہے یہ سیکھ کر آؤ۔ یہودیوں سے کے ذریعے خطوط لکھوا کے بھیجے جاتے تھے، دوسروں کے خطوط پڑھوائے جاتے تھے، تو خدشہ یہ تھا کہ یہ تو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے بدترین لوگ ہیں، یہ کہیں گڑبڑ نہ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اور آپ ان کا یہ علم سیکھ کر آئیے۔ ایک صحابی گئے اور 1 مہینے میں سیکھ کے آ گئے۔ پوری 23 سالہ ہسٹری میں، اس تعلیمی ہسٹری میں ایک مثال ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے باہر کسی کو تعلیم کے لیے بھیجا ہو، ورنہ ساری تعلیم نبی علیہ السلام نے اپنے قدموں میں اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے عطا فرمائی۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ اقرا، وہ قرآن کی تعلیم تھی۔ انما بعثت معلما، وہ حدیث کی تعلیم تھی۔ یہ وہی تعلیم ہے جو آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک حدیث سنیے اور ساتھ ساتھ امیجن بھی کیجئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب دین کا طالب علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے کی طرف چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں برکت کے لیے، اس کی عزت اور احترام میں، اس کے رعب میں، اس کے وقار میں، اس کے مقام میں۔ غور کیجئے آنکھیں بند کر کے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ دین پڑھنے مدرسے جا رہی ہے، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق جو معصوم بھی ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا رہے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے، کس علم کی وجہ سے مل رہا ہے؟ کیا دنیا کو کوئی اور علم یہ مقام دینے والا ہے؟ دنیا کے جتنے علوم وہ فقط آخری سانس تک کی زیادہ سے زیادہ ضرورت، مرنے کے بعد قبر کی زندگی جو قیامت تک، قیامت کا اکیلا دن 50,000 سال، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں دینی آگے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ہمیں دینی علوم کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم، ہم نبی علیہ السلام کو معلم مانتے ہیں، ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کلمہ میں اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، رسول ہی کا نام لیتے ہیں۔ تو جس کو انہوں نے علم سمجھا، ربی زدنی علما، جو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو کون سا علم عطا کیا اللہ نے؟ سوچئے گا ان کو۔ آج کل واٹس ایپ پہ لکھا ہوا آتا ہے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے گا۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے بات شروع کی، دین کی دعوت کی، تو کتابوں میں بات لکھی ہے وہ جو جاہل تھے وہ عالم بنے، جو ظالم تھے وہ عادل بنے، جو غاصب تھے وہ امین بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ یہ کس وجہ سے بنے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیا اس علم کی وجہ سے بنے۔ اب اس علم کے چند پوائنٹ سن لیجئے۔ مدارس میں یہی دین پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس علم کو علم مان چکے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اولادوں کو اس کے حصول کے لیے بھیجنا بھی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچیں اور قیامت کے دن کی کامیابی حاصل ہمیں ہو سکے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے ہو اچھے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں بعض شرائط ہیں کہ ماحول گناہ والا نہ ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو،
تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب شریعت نے جو علوم سکھائے ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ کون سا علم؟ جو اللہ کے محبوب نے صحابہ کو سکھایا۔ تمام محدثین، تمام مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر دین اور دنیا میں، دنیا اور آخرت میں علم کے اوپر جتنے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے علم دین کے اوپر ہیں۔ بغیر حساب کے مغفرت ہو جانا، فرشتوں کا پاؤں کے نیچے پر بچھانا، مخلوق کا مغفرت کی دعائیں کرنا اور جنت کے اندر نعمتیں عطا ہونا، یہ سب دین کے علم کے لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا تمہاری زندگی گول اورینٹڈ لائف ہونی چاہیے۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم بلا وجہ پیدا نہیں کی گئے ہو، تمہارا مقصد ہے، اس مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی علیہ السلام نے تنہائیوں میں بھی اللہ کا ڈر سکھایا۔ دنیا میں بہت سارے بادشاہ آئے، انہوں نے شہروں پر حکومتیں کی، گلیوں میں امن قائم کیا، لیکن تنہائیوں میں امن وہ قائم نہیں کر سکے، دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں کر سکے۔ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ تم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے سکھایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کر کے تواضع ان کے اندر ڈالی۔ فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے بلندی ملے، نبی نے بتایا جھک جاؤ، بلندی اللہ تجھے دیں گے۔ یہی چیز مدارس میں سکھائی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو تحمل مزاجی سکھائی۔ تحمل مزاجی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کبھی بھی کوئی شخص کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ جو فوری طور پر غصے میں آ جانے والا آدمی ہو یہ ناکام آدمی ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ دینی تعلیم سے آئی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر اخوت اور بھائی چارے کو پیدا کیا اور باتیں بتائیں۔ فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہنا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا، آپس میں بغض مت رکھنا، آپس میں اختلاف مت رکھنا۔ اللہ کے بندو کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ انسان زندگی گزارتا ہے، کمی کوتاہیاں ایک دوسرے سے ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کا خوف دلوایا۔ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے جائیں تو تم دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب چھپاؤ، تمہارے بھی چھپا لیے جائیں گے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوائی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ سب کے عیب چھپائے گا۔ وہ کبھی اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہ گوگل کے اوپر یا فیس بک کے اوپر نہیں لگائے گا، وہ عیب چھپانے کی کوشش کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو برائی بری چیز ہوتی ہے، برائی تمہیں نظر آئے اس کو تم ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانو، برائی کا خاتمہ کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت خوبصورت اصول دیا، وہ ازدواجی زندگی کو بہترین گزارنے کا، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ مردوں کو حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بہتر مانا جائے، لیکن فرمایا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جہاں دو میاں بیوی پرسکون زندگی گزار رہے ہوں، یہی ایک فیملی یونٹ کی بنیاد ہوا کرتی ہے جو معاشرے کے اندر خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور سمجھا دی، فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے خدمت خلق کے بارے میں تو ایسی بات فرما دی کہ انتہائی عجیب۔ ہم میں سے ہر شخص کی ایک خواہش ہے اللہ ہماری مدد کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت ہماری مدد کرے۔ فرمایا اگر جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ اس کے علاوہ محاسبے کی تعلیم دی، فرمایا کہ تم اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ اپنے بارے میں ہی نہیں خالی پوچھ ہونی، اپنی اولاد، اپنے ملازمین، بیوی، بچے، گھر اور نیچے کے جتنا عملہ سب کے بارے میں پوچھ ہوگی، کہ انسان کو فکر لگ جائے کہ کیسے سب کی اصلاح ہو۔
پوچھ مجھ سے ہونی ہے میرا کیا بنے گا، اگر میں شہر کا حاکم ہوں تو پورے شہر کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی، صوبے کا ہوں، ملک کا ہوں تو مجھ سے پورے ملک کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو میرا کیا بنے گا۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ایک تو ہم اپنے آپ کو ذرا چیک کر لیں، ان تعلیمات کی کسوٹی میں دیکھیں ابھی ہم کتنا ہیں، اور یہی وہ تعلیمات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تبدیلی وہاں پیدا کر دی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی دینی تبدیلی آ جائے، مملکت پاکستان ریاست مدینہ کا نمونہ بن جائے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کو دوبارہ جو عزت ملے گی وہ اسی طریقے سے ملے گی جس طریقے سے پہلے ملی تھی، نیا طریقہ کوئی نہیں ہوگا۔ نشاط ثانیہ بھی نشاط اول ہی کے طرز پر ہوگی۔ مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ